ماشاء اللہ جی. ہمارے آخری سپیکر عبید الرحمن قریشی، جامع محمدی شہزاد ٹاؤن. الحمد للہ وحدہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں. عشق احمد کا ارتقا تو دیکھیے، عشق احمد کا ارتقا تو دیکھیے، میں خدا کی نظر میں رہتا ہوں. واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات اور معزز سامعین، میں آج سیرت رسول کے مقدس و مطہر عنوان کو لبوں کی زینت بنا کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. واجب الاحترام اس ہستی کی سیرت مجھ جیسا ایک طفل مکتب کیا بیان کر سکتا ہے، جس کی سیرت کو خود خلاق عالم نے پورے قرآن میں موتیوں کی طرح بکھیر دیا ہے. اور ایک شاعر حضور پر 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اعتراف کرتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور سیرت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا ہر پہلو یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے نوک زبان پر سجا دیا جائے. صدق و راستی کا اصرار ہے کہ ہم صاحب موضوع سے سب سے زیادہ متصف ہیں، ہمیں مقدم ہوں گے، جبکہ صبر و شکر کا کہنا ہے کہ ہم تو اس کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں، ہم ہی آگے ہوں گے. اثار و قربانی کی آواز ہے کہ ہم تو اس کی فطرت میں پنہا تھے، جبکہ کرم و سخاوت کا نعرہ ہے کہ ہم تو اس کی سرش میں شامل تھے. ولولہ حق اور جوش توحید پر احتجاج ہے کہ ہمیں بلا دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. سامعین محترم، جب میں قبل از نبوت سیرت رسول کو پڑھتا ہوں تو مجھے حلیمہ سعدیہ کی وہ ضعیف و ناتواں سواری نظر آتی ہے جو حضور کے سوار ہونے کے بعد بر گرفتار ہو جاتی ہے. جب میں ایک سالس کو ڈھونڈے سیرت کے صفحات کھولتا ہوں تو مجھے آمنہ کا لال حجر اسود کو نصب کر کے قبائل قریش کے جھگڑے کو رفع کرتا نظر آتا ہے. جب میں ایک نبی اور رسول کی تلاش میں نکلتا ہوں تو مجھے آمنہ کا لال مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کرتا نظر آتا ہے. جب میں ایک سپہ سالار کو ڈھونڈنے نکلتا ہوں تو مجھے آمنہ کا لال حنین کے میدان میں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کی صدائیں دیتا نظر آتا ہے. جب میں ایک فاتح کے کردار کو دیکھنے سیرت کو پڑھتا ہوں تو مجھے آمنہ کا لال لا تسریبہ علیکم اليوم کے الفاظ سے اپنے جان کے دشمنوں کو آزادی کا پروانہ دیتا نظر آتا ہے. جب میں ایک جامع الاخلاق کو دیکھنے نکلتا ہوں، جب میں ایک جامع الاخلاق کو دیکھنے تحقیق کی راہوں پر ماوے سفر ہوتا ہوں تو مجھے تاریخ نہیں، سیرت نہیں، ابن ماجہ نہیں، بخاری نہیں، ابو داؤد نہیں، ترمذی نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم. سامعین محترم، وہ نبی امی کہ جس نے امن عالم کے وہ گوہرے نایاب لٹائے کہ ملائکہ بھی ورطہ حیرت میں گم ہو گئے، وہ کہ جس نے اموالہم کا اموالنا و دماؤہم کا دمائنا کے سنہری الفاظ سے غیر مسلموں کے حقوق کی پاسداری کی، جس نے حلف الفضول لکھنے کا کارنامہ سر انجام دیا، جس نے بشرو ولا تنفرو سے امن کی راہوں کو ہموار کیا، جس نے الہامو من فی الارض یرحمو کو من فی السما سے رحم دلی کا صلہ روا جاری کیا، جس نے ان اللہ رفیق ویحب الرفق کے اثر سے دنیا کائنات کو معطر کر دیا. آج بھی وہ ٹھنڈی ہوائیں
چل سکتی ہے بشرطے کہ ہم سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام شیخ سعدی کے ان الفاظ سے کرتا ہوں جن الفاظ کے ساتھ شیخ سعدی نے حضور کی تعریف کی تھی، اور کیا ہی خوب کی تھی۔ یا صاحب الجمالی ویا سید البشر، یا صاحب الجمالی ویا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر ما يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کو پڑھنے